اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب شناسی کے حوالے سے زہرا اکیڈمی کی جانب سے بڑا قدیم سلسلہ ہے، اور چند سالوں کے فاصلے کے بعد اس مبارک سلسلے کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی محمد اور آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں ان کے وسیلے سے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز اس وقت کے لحاظ سے یہ دعا بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کے وسیلے سے، ان کے مبارک اور نورانی وسیلے سے تمام مومنین کی، مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً کورونا جیسے مہلک وائرس اور مہلک بیماری سے کہ ہم اپنی آنکھوں سے روز بروز متعدد جنازے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا حیران و پریشان ہے اور سبھی فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو جلد از جلد اس سے نجات عطا فرمائے، اور اس سے نمٹنے کے لیے جو جہاد عظیم ہو رہا ہے، خدا ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، پہلی نشست ہے اور ہماری اس نشست کا عنوان اخلاق ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قلم کی 4 آیت ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے عموماً علماء کرام اسی آیت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ آیت پیغمبر اکرم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کو بیان کر رہی ہے، اور اس عظیم اخلاق کی سند پر کون فائز کر رہا ہے؟ خداوند متعال، جس سے بڑھ کر سچا کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود پیغمبر اکرم کے عظیم اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے اخلاق عظیم پر ہونے کے لیے اس وحی الہی اور نورانی کلمات میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے ہیں، اس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہے انکا۔ عربی ادبیات میں لفظ انا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، پھر اس تاکید کے بعد ایک اور تاکید ہے، اور وہ ہے لعلی میں لام۔ یہ لام کے اوپر جو زبر ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ تاکید پر تاکید ہے پیغمبر اکرم کے عظیم اخلاق پر فائز ہونے کے لیے، اور وہ تاکید کی بھی ضرورت کون محسوس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔
یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے اخلاق کی بات آئے گی تو ان کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ اخلاق کو منہا نہیں کر سکیں گے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر سانس اور ہر قدم میں تمہیں اخلاق نظر آئے گا۔ تو لہٰذا اس کا جو ظاہری جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ یقیناً عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ہم پیغمبر اکرم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں دیکھو تمہاری زندگی میں ارد گرد ہزار طرح کے لوگ نظر آئیں گے، ہر انسان کی ایک الگ فکر ہوگی، ایک الگ زندگی ہوگی، ہر انسان کی ایک الگ سوچ ہوتی ہے، لیکن تم جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کا آخری نبی سمجھتے ہو، جانتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو، تو دیکھو اگر تمہارے لیے کوئی ذات ہے کہ جسے اپنی زندگی میں تم نمونہ عمل بنانا چاہتے ہو تو وہ صرف پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو میں اسی عربی ادبیات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی تاکید کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، لام اور قد، لقد، یعنی ایک باشعور انسان، ایک انسان مومن کو ایک کامیاب اور صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور وہ پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات ہے۔ آئیے ان دو آیتوں کے بعد صرف ایک مختصر سی ایک روایت کی طرف بھی ہم نظر ڈالیں۔ مستدرک الوسائل کی دوسری جلد میں ارشاد ہو رہا ہے، علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ عز وجل بعثنی بہا۔ پیغمبر اکرم کا خود ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ پسندیدہ اخلاق کو اختیار کرو۔ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، خداوند متعال کی بہترین مخلوق ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ پسندیدہ اخلاق اختیار کرو۔ فإن اللہ عز وجل بعثنی بہا، یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے مجھے انہی اخلاق پر مبعوث کیا ہے، یعنی میں نبی کہ جو خداوند متعال کی جانب سے اس بات کی ذمہ داری رکھتا ہوں کہ تم تک اللہ کا دین اور اللہ کے احکامات پہنچاؤں اور تمہاری تربیت کروں، تو یاد رکھو میں خداوند متعال کی جانب سے جو علوم لے کر آیا ہوں، جو احکام اور دین لے کر آیا ہوں، اس میں اخلاق شامل ہے۔ لہٰذا اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کے لیے مبعوث کیا ہے تو میں جس طریقے سے احکام اور شریعت اور دین تمہیں پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، تو اسی طرح میں اخلاق کے بارے میں بھی تمہیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں۔ آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم لفظ اخلاق کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں اخلاق جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے،
اس کا جو مفرد اور واحد ہے وہ ہے خلق۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ خلق میں خے کے اوپر پیش ہے، اور بالکل یہی لفظ ہمیں زبر کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، خلق۔ خلق اور خلق دونوں الفاظ میں 3 حروف ہیں، خے، لام، قاف، لیکن آپ دیکھیں زبر اور پیش کا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فرق ہے تو بظاہر لفظ فرق جو 3 حروف پر مشتمل ہے بولنا تو آسان ہے، مگر بعض اوقات واقعاً جو ہے وہ بڑے بڑے فرق ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ اسی توجہ سے سماعت فرمائے گا۔ یہ دیکھیے کہ خلق اور خلق میں زبر و زیر کے جتنا فرق ہے، کیا ان دونوں کے معانی میں بھی یہی فرق ہے؟ تو خلق انسان کی طبیعت اور مزاج کو کہتے ہیں، یا یوں کہیں نیچر اور فطرت کو خلق کہتے ہیں۔ اور اس مزاج، نیچر اور انسانی فطرت میں کچھ چیزیں شامل ہیں، جس میں غریزے اور جبلتیں شامل ہیں، جیسے خواہشات ہیں، غیظ و غضب ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، یا مثال کے طور پہ انسانی فطرت اور نیچر میں احساسات بھی شامل ہیں، جیسے تجسس، جستجو، محبت، ہمدردی، یا اسی طرح انسان جو ہے وہ بعض چیزوں کی طرف میلانات رکھتا ہے، مائل ہوتا ہے، جیسے حق کو طلب کرنا، انصاف کا قیام، اور مساوات کے لیے کوششیں کرنا، ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے اور انسانوں کے درمیان جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو طبقات ہیں اس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ایک عام انسان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح اس نیچر، مزاج اور فطرت میں کچھ انسان کی صلاحیتوں کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہے، جیسے سوچنا اور غور و فکر کرنا۔ اس کرۂ خاکی پر جو بھی انسان ہے اس کی نیچر میں ہے، بائی نیچر اور بائی فطرت جو وہ انسان سوچتا ہے۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی ذات کا حصہ ہیں، چاہے وہ غریزے و جبلت ہو، یا احساسات ہوں، تمایلات ہوں، یا غور و فکر کرنا۔ یہاں جو ہے وہ ہم نے جو ایک بات کہی کہ طبیعت، مزاج اور فطرت میں جو ساری چیزیں شامل ہیں، ان میں تمام انسان یکساں ہیں، برابر ہیں۔ یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک آیت کی طرف، سورہ تغابن کی 3 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ صورہ لفظ جو ہے وہ تصویر سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری تصویر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی بہترین تمہاری تصویر یا شکل و صورت بنائی ہے۔ بالکل یہ وہی آیت ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر جو ہے وہ سورہ مومنون کی 14ویں آیت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
ہم نے انسان کو ایسی مخلوق بنا کر بھیجا ہے کہ احسن الخالقین، کہ کیونکہ انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس بہترین مخلوق کو خلق کرنے کے بعد خود سے نسبت دے رہا ہے، اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں۔ بہترین انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں۔ لہٰذا میں یہی اس بات کی طرف دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس سورہ تغابن کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ اسی انسانی نیچر، فطرت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس میں تمام انسان یکساں اور برابر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف کہ جس میں زبر نہیں بلکہ پیش ہے، یعنی خلق۔ خلق جو ہے وہ فطرت کو نہیں کہتے کہ جس میں تمام انسان مشترک ہیں، برابر ہیں، مساوی ہیں، بلکہ خلق جو ہے وہ ایسی انسانی صفات کا نام ہے کہ جو انسان کے اپنے عمل سے انسان کے اندر وجود میں آتی ہے، یعنی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خلق انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خلق جو ہے وہ ایسی صفات ہیں کہ جن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا انسان کے اپنے عمل کے اوپر موقوف ہے، انسان کی اپنی ذات پر موقوف و منحصر ہے، کہ جیسے جیسے انسان ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ویسے ویسے بتدریج یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں جا کے ان صفات میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان پھر اخلاق کے لحاظ سے ہمیں منزل کمال پر نظر آتا ہے، کہ جب وہ جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کام میں جھول نہیں ہوتا ہے، اس کام میں انسان کے استحکام ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب اس سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، خلق کا معنی ہم نے بتایا کہ مزاج، فطرت اور نیچر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن خلق کیونکہ انسان کے اپنے عمل سے پیدا ہوتا ہے یہ صفات، اور انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے وہ پسندیدہ اخلاق و صفات کو اپنائے گا تو وہ ایک اچھا انسان کہلائے گا، اور اگر جو ہے وہ ناپسندیدہ اخلاق و صفات اس نے اختیار کی، انہیں پسند کیا، اس طرف گیا، تو یہ انسان جو خدائی فطرت لے کر آیا ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور جو ہے وہ ایک برے انسان کی شکل و صورت میں ہمیں نظر آئے گا۔ ابھی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا گیا تھا کہ اخلاق جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ خلق ہے، اور خلق کا مطلب ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اخلاق کے ایک معنی کی طرف کہ جس میں ہم جو ہے وہ اخلاق کے معنی کی وضاحت کریں گے اور کچھ مختصر سی تشریح ہو جائے۔ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خلق صفات کو کہتے ہیں، اور صفات کو اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ انسان جو کام بھی اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، بہرحال اکثر اوقات اس میں انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے،
سوچ بچار اور تدبر و تفکر سے کام لیتا ہے۔ کس بات میں غور و فکر کرتا ہے، کس بات میں تدبر کرتا ہے؟ اس بات میں کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، فائدے اور نقصان کو، کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر انسان اپنی شخصیت کے اعتبار سے محدود ہے تو کم از کم اپنی ذات کے لیے فائدے اور نقصان کو تو دیکھے گا کہ اس کام کو کرنے سے میری ذات کے لیے کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اور اگر انسان اعلیٰ ظرف ہے، وسیع القلب ہے، اور وہ محدود فکر کا مالک نہیں ہے، صرف اپنے لیے نہیں سوچتا بلکہ اپنے ارد گرد کے لیے بھی سوچتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس کام کو کرنے سے نہ صرف میرے لیے بلکہ کیا میرے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ انسان واقعاً با اخلاق اور عظیم انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام میں اتنی گہری فکر کرے کہ جس کے نتیجے میں جس سے اس سے نتیجہ جب سامنے آئے وہ یہ کہے کہ گرچہ اس کام کو کرنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشروں کو نقصان پہنچے۔ بہرحال تو اخلاق کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام کہ جنہیں انسان اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے مگر اس میں غور و فکر سے بھی کام لیتا ہے تاکہ وہ کام کو انجام دینے سے پہلے شروع ہی میں یہ دیکھ لے کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کار بائی کثرت۔ یقیناً آپ نے بھی اس جملے کو بزرگوں سے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ انسان جتنا کام کرنے کی اس کے اندر عادت ہوتی ہے اتنا ہی جو ہے وہ اس کام کا میں اس کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا کام زیادہ کرے گا، جتنی محنت زیادہ کرے گا، جتنا ایکٹیو رہے گا اتنے ہی جو ہے اس کام کا تجربہ بھی اسے حاصل ہوگا اور پھر وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کام میں اس کو اتنی مہارت حاصل ہو جائے، اس کام کرنے کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اسے جو ہے وہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلسل نیکیاں کرتا ہے تو اب جب بھی جو ہے وہ نیکی کرنا چاہے گا تو اس کے لیے کسی بھی طرح کا نیک کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس وہ اٹھے گا اور اس نیک کام کو انجام دے گا۔ یا مثال کے طور پہ ایک بہادر انسان ہے جس کی زندگی جو ہے وہ میدان جنگ میں گزری ہے، لہٰذا اب وہ اتنا ماہر ہو چکا ہوتا ہے کہ اب بقیہ زندگی میں اسے جتنے بھی مار کے لڑنے پڑیں گے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہتھیار اٹھائے گا، میدان میں آئے گا اور اب اسے معلوم ہے، وہ صرف نظر ڈالے گا میدان پر، دشمن کی صفوں پہ نظر ڈالے گا اور اسے اب معلوم ہے کہ میں نے کہاں سے حملہ کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا ٹیکنیک جو ہے وہ میں نے اختیار کرنی ہے اور کون سا اسلحہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو مسلسل محنت اور جد و جہد کی وجہ سے انسان کے اندر یہ جو مہارت اور کمال حاصل ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ملکہ۔ آپ اسے ملکہ نفسانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اخلاق اسی چیز سے عبارت ہے۔ اخلاق کا اصل معنی جو یہی ہے کہ انسان مسلسل اپنی شخصیت، اپنے گفتار و کردار میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے مسلسل اتنی جد و جہد کرے کہ اب
زندگی میں جو کام بھی اسے پیش آئے اس کام کو وہ اچھے کاموں کو انجام دے اور اس کام کو انجام دینے میں اس سے کوئی مشکل پیش نہ آئے. یعنی جو ہے وہ سراپا وہ ایک ایسا نیک انسان بن جاتا ہے کہ اپنے مسائل ہوں یا دوسرے انسانوں کے مسائل ہوں انہیں ان مسائل کو اخلاق کی روشنی میں دین کی روشنی میں انجام دینے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. میں حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قول پر جو ہے وہ میں اس نشست کو تمام کرنا چاہوں گا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اللیل والنہار یعملان فیکم فاعملوا فیہما، رات اور دن تمہارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں لہٰذا تم بھی وقت کو ضائع کیے بغیر رات اور دن مسلسل جد و جہد کرتے رہو، محنت کرتے رہو. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملنا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.